دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے عاشقوں و دوستوں کے کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات بتائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف وقف کر دی بلکہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی تمام عمر کوششیں کی۔ یہ نیک وہ صالح لوگ جنہیں اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگیاں حکمت، روحانی بصیرت اور کرامات سے بھری ہوتی ہیں، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث رہنمائی ہیں۔ اور قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دوستوں، تبع تابعین میں سے ایک مشہور بزرگ امام طریقت قائد اوتاد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا شمار مشائخ طریقت میں بڑی قدر و منزلت رکھنے والے عالم و امام میں سے ہوتا ہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب و حیرت انگیز ہے۔ آپ نوجوانی میں ایک حسین و جمیل باندی کی محبت و عشق میں مبتلا ہو گئے اور ہر رات اپنے دوست کو لے کر باندی کی دیوار کے نیچے جا کھڑے ہوتے اور صبح تک یہ دونوں ایک دوسرے کے نظارے میں گم رہتے۔ ایک رات حسب معمول آپ اپنی معشوقہ کے گھر کی دیوار کے پاس کھڑے تھے اور دونوں بڑی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے، حتیٰ کہ وقت کا احساس نہیں ہوا اور رات بیت گئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ نے سوچا اور گمان کیا کہ یہ عشاء کا وقت ہے اور مؤذن عشاء کی اذان دے رہا ہے۔ لیکن جب دن چڑھا اور سورج کی کرنیں معشوقہ کی دیوار پر پڑی تو یہی بات آپ کی توبہ اور تنبیہ کا موجب بنی۔ دل پر ایسی چوٹ لگی تو خود سے کہنے لگے، اے مبارک کے بیٹے، تجھے حیا نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی کہ نفس کی خواہش کے پیچھے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑا رہا اور رات گزار دی؟ تو وہی ہے نا جو اگر امام نماز میں سورہ طویل کر دے تو گھبرا جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، اور اس طرح ساری رات کھڑے رہ کر نفس کی پیروی کرتے وقت ذرا بھی نہیں گھبراتا۔ اسی وقت آپ نے صدقے دل سے توبہ کی اور تحصیل علم اور اس کی طلب میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ نے علم کی خاطر قریب و دور کا سفر اختیار کیا اور ایسی دینداری و زہد و تقوی والی گزاری کہ آپ کی زندگی میں بکثرت مشائخ طریقت و علماء آپ کی صحبت اختیار کرتے۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے طریقت کے اماموں میں سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے دور میں بہت مشہور و معروف تھے۔ آپ کی محبت اللہ کے لیے مثالی تھی۔ آپ کی زندگی ایک بلند حوصلہ اور غیر معمولی تقوی کی ایک مثال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی عمر میں ایک جرائم پیشہ شخص تھے اور آس پاس کے شہروں اور علاقوں میں رہزنی و ڈاکے ڈالتے لوٹنا آپ کا مشغلہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت اصلاح و نیکی کی طرف مائل رہتی تھی۔ جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی تو آپ اس کے قریب نہیں جاتے اور اس قافلے کو نہیں لوٹتے، اور جس شخص کے پاس مال و متاع تھوڑا ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ غرض آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ سب کا مال تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار ایک سوداگر مرو سے آپ کے علاقے کی طرف قافلے میں سفر کر رہا تھا۔ لوگوں نے سوداگر سے کہا کہ اس قافلے کے ساتھ ایک سرکاری حفاظتی دستہ گھڑ سوار ساتھ لے لو، کیونکہ اس راستے میں فضیل بن عیاض رہزنی کرتا ہے۔ سوداگر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل اور خدا ترس انسان ہے، اور سوداگر نے حفاظتی دستے کے بجائے ایک خوش آواز قاری کو قافلے کے اونٹ پر بٹھا دیا۔ قاری راستے بھر تلاوت قرآن پاک کرتا رہا، یہاں تک کہ قافلہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گھات لگائے اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو اتفاق سے قاری نے یہ آیات تلاوت کی کہ ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے نازل کیے گئے احکام کے آگے اپنے دلوں کو جھکائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیات سنی تو ان کے دل پر رکت طاری ہو گئی
اور آپ کے قلب و دماغ پر فضل خدا نے غلبہ دکھایا اور آپ نے رہزنی سے توبہ کر لی، اور جن جن کے مال آپ لوٹا کرتے تھے آپ نے ان کے نام لکھ رکھے تھے، تو یہ کر کے آپ نے ان سب کو راضی کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور عرصے تک وہیں مقیم رہے، بکثرت اولیاء اللہ سے ملاقاتیں، صحبتیں اور فیض حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مدت تک رہے۔ آپ محدثین کے نزدیک مقبول ہیں۔ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طریقت کے صوفی بزرگ، فقیر اور ولیوں کے امیر ہیں۔ خلوت آپ کا طریقہ تھا۔ آپ بکریاں پالا کرتے تھے اور فرات کے کنارے انہیں چراتے تھے۔ آپ کا مشہور واقعہ ہے جو آپ کے تقوی اور اللہ کی محبت کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا آپ کی طرف گزر ہوا۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے اور بھیڑیا آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ بڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دے کر کہا کس کام سے آئے ہو؟ فرمایا زیارت کے لیے۔ آپ نے کہا جزاک اللہ۔ تو اس بزرگ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی بکریوں سے بھیڑیے کو ایسا لگاؤ کس طرح ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بکریوں کے چرواہے کو حق تعالیٰ سے دلی لگاؤ و ربط ہے، اور آپ نے نصیحت کی کہ اپنے دل کو حرص کی کوٹھری اور پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنانا۔ دوستوں، یہ تمام واقعات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کی زندگی میں ایمان، تقوی، عاجزی اور اللہ کی محبت کا بہترین نمونہ ملتا ہے، اور ان کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو نیک اعمال اور تقوی سے بھرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا کرے، آمین۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔